بکس کون سی بکس آپ پڑھتے ہیں سر آج کل؟ اور ہم تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بکس اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کسی پوزیشن تک پہنچنے کے لیے آپ نے آلریڈی وہ اچیو کر چکے ہیں، پھر بھی پڑھنا، اور اس کا جو ہے نا فائدہ کتنا ہوتا ہے پڑھنے کا؟ Well, I think I feel very strongly کہ ریڈنگ جو ہے وہ ایک should be a part of every individual's routine, habit, and their development, the development of oneself. So yes, you should read for what your profession needs یا آپ کے جو areas of interest کچھ ہوں گے, but it's the best historical, one of the oldest ways of absorbing ideas and absorbing and interacting with great minds. In fact, a book is maybe the cheapest way to engage with great ideas and great minds. تو آپ کو ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ملتا ہے, and you can from that you obviously you will learn a lot, and it helps your own mind to grow and expand. تو I think اتنے سارے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں, اتنے لوگوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے, ہسٹری, پالیٹکس, لٹریچر, آرٹ, فائنینس اینڈ دی اکانومی, سوشل افیئرز. تو میری اپنی جو پرسنل فلاسفی ہے وہ تو اس میں بکس آر اے وے آف trying to understand the world around us better and understand where we have come from and where we're trying to go, and how other people have thought about that. So I do read a lot of political biographies. اس کا مجھے شوق ہے. پولیٹیکل ہسٹری کا کافی شوق ہے. ویسے ہسٹری آف civilization اس میں بھی انٹرسٹ ہے. I have a very strong interest in the history of the Middle East, and in also in Pakistan history. تو اوور ٹائم یہ چیزیں جو ہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ ان کو سمجھوں. پاکستان کے جو جہاں تک ہے اس میں مجھے ہمیشہ لگا ہے کہ ہمارے یہاں انف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے پاکستانیوں کو اپنی ہسٹری کے بارے میں, اور ہم اتنا نہیں اس کو پڑھتے اور ایکسپلور کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں. ویوز بہت ہیں, اوپینینز بہت ہیں, بہت جلدی اوپینین بنا لیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ خود سے تحقیق کر کے چیزوں کو سمجھ کر کے انفارمڈ اوپینین جو ہے وہ نہیں کرتے. ہر کوئی انسان کا ویو ہے کہ ملک کو ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں زیادہ تر لوگوں سے کہ آپ نے یہ قائد اعظم پہ یا محمد علی جناح پہ جو ہے ان کے اوپر کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, یا کتنی ان کی زندگی کا جو اسٹرگل تھا اس کی کتنی انفارمیشن ہے, تو انفارچونیٹلی نہ صرف زیادہ تر لوگوں کو ان کتابوں کا نام ہی نہیں آتا ہوگا, کافی سارے لوگوں کو جو ہے دلچسپی بھی نہیں ہوگی. ایسا ہی. اور یہ مجھے بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے کہ جو لوگ رسپانسبل تھے ایک ہسٹورک اسٹرگل کے اندر, کہ ان کے ویوز اور ان کے جو ہے ان کی ایفرٹس کو اسیس کیے بغیر کیسے اوپینین بنا لیں, یہ مجھے کافی عجیب سی بات لگتی ہے. تو اور بہت ریٹن مٹیریل ہے اویلیبل پاکستان کے اوریجنس کے اوپر,
مسلم لیگ کی انسیپشن اور اس کے پولیٹیکل اسٹرگل کے اوپر، محمد علی جناح کا جو ہے پولیٹیکل اسٹرگل اور لیگل ایفرٹس، ان کی لیڈرشپ، وہ بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی کریشن کا ریزن کیا ہے، اور اس چیز کو سرٹنلی پڑھنا چاہیے ہے، اور ڈفرینٹ اینگل سے پڑھنا چاہیے ہے. جتنا یہ جو انڈو پاک پارٹیشن ہے 1947 کا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے، اس جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، اس کی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے یہ. اس کے اندر وہ چینجز آئے ہیں جو کہ اس ریجن میں پہلے کبھی ایسے چیزیں نہیں ہوئی تھیں، اور اس میں ایک سویلائزیشن نے لیڈرشپ کو ہینڈ اوور کیا ٹو اندر کائنڈ آف سویلائزیشن، اور اس کا جو برٹش کلونیلزم کا جو ڈومینیشن تھا، اس کو جو ہے نیشنل پولیٹیکل موومنٹس نے اس کو ایک رسپانس دیا، اور آئی ڈو تھنک ان مینی ویز دیٹ رسپانس براٹ سم آف دی it brought forward leading intellectuals جنہوں نے آواز دی جو ہے لوگوں کے اور اس ایریا کی پاپولیشن کے جو خیالات تھے، ان کو آواز بھی دی اور ان کو ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی طور پہ سامنے لے کے آئے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تاکہ جو ہے اس کے حساب سے پھر آپ سمجھ سکیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کی ضرورت ہے. تو ریڈنگ میں ہمارے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پور اسٹیٹ آف افیئرز ہے، ایبسلیٹلی ابزمل، اور نہ ہمارے میجر شہروں میں اچھی لائبریریز ہیں، اور ایک آدھ لائبریری ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی زیادہ تر جو جن جگہوں پہ بنی ہوئی ہیں وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. لائبریریز جو ہیں وہ ایک مشکل ہارڈ ٹو ایکسیس چیز بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کا ٹوٹل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پبلک گڈ ہوں. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا جو ہے بک شاپس اور بکس کے اوپر اٹ سیلف یہاں پہ پاکستان نے اتنی ہائی ٹیکسیشن رکھی ہوئی ہے، حالانکہ بکس کے اوپر تو یہ ٹیکس فری ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر تو بالکل ایک ان کی فری موومنٹ الاؤڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایبزارب کر سکیں، اور لوکل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز کو جو ہے اکنامکلی ایکسیس کر سکیں. ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں، بالکل ہی اس کو ایک ایسی چیز ہے جو اگنور ہم نے کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں یہ ڈیفینیٹلی ایک سوشل ایشو ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے ہے، اور اس کے بغیر ایک پاپولیشن پروڈیوس کرنا جو ویل ریڈ ہو، جو کہ جس میں ابیلٹی ہو کہ وہ سمجھے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کے بغیر تو بہت مشکل کام.